अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम सुबह मेहरान सां गॾु आऊं आहियां अवां जी होस्ट ज़ोया बलोच। दुआऊं आहिनि जिते बि हुजो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं नाज़रीन, हीअ सियारे जी मौसम आहे, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा रहो ऐं वैक्सीनेशन जे हवाले सां जेको आहे पंहिंजे पाण खे कंप्लीटली वैक्सीन करायो, त जीअं हिन वायरस खां असां बची सघूं, हिन खां छुटकारो हासिलु करे सघूं। ऐं हुन सां गॾु गॾु तालीम ते बि ध्यानु ॾियणो आहे। हींअर त वरी ही वेकेशन बि आहे, मोकलूं आहिनि, हॉलीडेज़ आहिनि, ऐं जेके इलाही ॿार इंजॉय करे रहिया आहिनि उनखे, ऐं हुन सां गॾो गॾु पंहिंजी तालीम खे बि यादि रखो, पंहिंजो होमवर्क जेको आहे उहो टाइम ते कंदा रहो ऐं पंहिंजी ज़िमेदारियूं, पंहिंजूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जेके आहिनि उन्हनि खे सम्झो, उन्हनि खे वक़्तु ॾियो, छो जो वक़्त जी क़दुरु कयो, वक़्तु सुभाणे असांजी बि जीअं क़दुरु करे। ऐं ईअं ई नाज़रीन, जंहिं जंहिं वक़्त जी क़दुरु कई आहे पंहिंजी लाइफ में, उहे यकीननि कंहिं न कंहिं मंज़िल ते पहुता आहिनि। असांजे प्रोग्राम में जेके महिमान शख़्सियतूं अचनि थियूं, उहो बि वॾो मिसाल आहिनि। त उन्हनि खां पुछंदा आहियूं, जॾहिं उहे मीन्स के ज़ीरो खां स्टार्ट करे ऐं उहे हाई लेवल ते पहुचनि था, कुझु कनि था पंहिंजे मुआशिरे लाइ ऐं पंहिंजे घर लाइ, पंहिंजी फैमिली लाइ। सो घटि में घटि तव्हां पंहिंजी फैमिली लाइ, पंहिंजे लाइ कयो। खणी असां वतन जो या मुल्क जो न ई सोचो, रुगो एतिरो अगरि कंदासीं, पंहिंजी ज़िमेदारी सरअंजाम टाइम सां ॾींदासीं, त ईअं ई जेको आहे हिकिड़ो मुआशिरो जुड़े थो ऐं हिकिड़ो बहितर खां बहितर मुआशिरो असां ठाहे सघूं था। सो नाज़रीन, हमेशह माइरूं दुआऊं ॾींदियूं आहिनि, चवंदियूं आहिनि असांजो जेको आहे न पुटु कलेक्टर थियल आहे, साईं करे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके दुआऊं ॾींदियूं आहिनि। सो असां सां गॾु जेके महिमान आहिनि, उहे बि कुझु इन तरह सां उन्हनि जी डेज़िग्नेशन आहे, सो उन्हनि जो बि मां तारीफ़ कराईंदुसि। पर महिनत में हमेशह अज़मत आहे ऐं माउ जी दुआ या पीउ जी दुआ जेका आहे, वालदेन जी जेका दुआ आहे, उहा बि इलाही जेका आहे ईअं खणी चऊं त उन्हनि में वॾो वज़न हूंदो आहे। ऐं जॾहिं माउ ऐं पीउ सिर्फ़ु उन्हनि जी ईअं न आहे ज़बानीअ सां उन्हनि खां चऊं त भई असांखे दुआ कजो अम्मी या बाबा, असांखे दुआ कजो त हीअ कमु या हीअ कमु उन में असांखे कामयाबी मिले, ईअं न हूंदो आहे। अगरि असां पेरेंट्स जी घणी खां घणी केयर कंदा आहियूं, उन्हनि जो क़दुरु कंदा आहियूं, उन्हनि जो अदब कंदा आहियूं, त पोइ माउ पीउ जेको हूंदो आहे न, माउ पीउ त आहिनि ई ईअं जो माना उन्हनि खे त हूअं ई ॿार वणंदा आहिनि, हूअं ई ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि। हर टाइम जेको आहे ॿारनि खे दुआऊं ॾींदा रहंदा आहिनि, उन्हनि जी ख़ुशियुनि लाइ, उन्हनि जे कामयाबियुनि लाइ। पर जॾहिं असां उन्हनि जो दिलि ख़ुशि कंदा आहियूं, जॾहिं उन्हनि जो असां जेको आहे न ईअं खणी चऊं उन्हनि जी केयर कयूं था, त पोइ अञा उन्हनि जी जेका हिकिड़ी दिली दुआ हूंदी आहे, उन्हनि जो जेको दिलि ख़ुशि थींदो आहे, त उहे जेके ॿार आहिनि उहे बि घणो अॻिते वञनि था। सो पंहिंजे माउ पीउ जो घणे खां घणो क़दुरु कयो, छो जो माउ पीउ हमेशह ॿारनि लाइ सुठो सोचींदा ई आहिनि। पर ॿार केतिरो जेको आहे पेरेंट्स लाइ सोचनि था, या पेरेंट्स जेको आहे वॾा थी वेंदा आहिनि, मीन्स के पंहिंजी एज खां ओवर थींदा था वञनि, जॾहिं 50, 60, 70 ते पहुचंदा वेंदा आहिनि, त उहो कमज़ोर थींदा वेंदा आहिनि। त पोइ ओतिरी उन्हनि जी जेको आहे ख़्यालु करणु घुरिजे, त जीअं असां पंहिंजे पेरेंट्स सां गॾु ख़ुशि रही सघूं ऐं पंहिंजी फैमिली सां गॾु हिकिड़ो ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारे सघूं। सो नाज़रीन, असां बि असांजे प्रोग्राम में शरीक थी सघो था। स्क्रीन ते जेको नंबर अची रहियो आहे 02221028555, उहो डायल करे अवां बि असांजे प्रोग्राम में शरीक थी सघो था। ऐं हुन सां गॾो गॾु हीउ प्रोग्राम जेको आहे शाम जो अपलोड बि थींदो आहे यूट्यूब ते ऐं फेसबुक ते बि असां लाइव आहियूं, उते बि हीअं ॾिसी सघो था। ऐं मेहरान टीवी ऑफिशियल, मेहरान टीवी सां पेज आहे ऐं यूट्यूब ते चैनल आहे मेहरान टीवी ऑफिशियल सां। ऐं उनखां अलावा हीउ राति जो बि रिपीट थींदो आहे, टाइम बि तव्हां ॾिसी सघो था। ऐं असां सां गॾु नाज़रीन जेके महिमान आहिनि से आहिनि डॉक्टर सादिकुल्ला ख़ान, ऐं डॉक्टर आहिनि MBBS, ऐं उनखां अलावा कस्टम कलेक्टर हैदराबाद आहिनि। ऐं उनखां अलावा साहिब किताब आहिनि, राइटर आहिनि, अदीब आहिनि। उन्हनि बलोचिस्तान में, KPK में या मुख़्तलिफ़ जायुनि ते उन्हनि पंहिंजो जेके ड्यूटीज़ आहिनि उहे सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि। सो कोशिशि इहा ई आहे त उन्हनि जी जेके ड्यूटीज़ आहिनि, उन्हनि जे अबाउट असां पुछंदासीं, उन्हनि जेके कमु सरअंजाम ॾिना आहिनि या उन्हनि जूं जेके काविशूं आहिनि, उन्हनि खे असां हाईलाइट कंदासीं। उन्हनि खां पुछंदासीं उन जो राज़ कहिड़ो ऐं हू जेको आहे हिन मंज़िल ते कीअं पहुता ऐं असांखे छा करणु घुरिजे, असांखे कीअं अॻिते वधणु घुरिजे। सो सभ खां पहिरीं भली का चवंदासीं प्रोग्राम सुबह मेहरान में। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल खैरियत जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा। इट्स अ ग्रेट मॉर्निंग है। यहाँ पे एक अच्छा आजकल वेदर भी बहुत अच्छा है और यहाँ बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं आजकल। हैदराबाद इज़ वेरी लाइव विद अ लॉट मैनी सोशल एक्टिविटीज़। यहाँ पे अयाज मेलो भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, सुबह मेहरान प्रोग्राम में और वादी मेहरान शहर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे आया उस वक़्त तो सिंध की या वादी मेहरान में हमारे नॉर्मल विजिट्स होते थे जी। जब मेरी यहाँ पे जब पोस्टिंग हो गई तो फिर मैंने इसको बहुत एक्सप्लोर किया। आई हैव बीन विजिटिंग मैनी प्लेसेस, बहुत जगह मैंने देखी और ऐसी जगह कि जिनका एक्चुअली हमें पहले पता भी नहीं था कि यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है
اور ہسٹری کے علاوہ یہاں پہ پھر یہاں ایک جیوگرافی بھی ہے, یہاں پہ ایک بہت محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں. اچھا, ہسٹری کی جب بات آتی ہے تو آپ کے 2 بکس بھی ہیں اور ان کتابوں کا تعارف جو ہے نا میں کروانا چاہوں گی. ہی जेके किताब आहिनि नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, मिठो दरिया, जंहिंखे जेको आहिनि ट्रांसलेट कयो वियो आहे इंग्लिश ऐं सिंधी में. ऐं ही जेको आहे साईं जिन जा बुक्स आहिनि जेके उर्दू में आहिनि, जिन खे सिंधी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कयो वियो आहे. ऐं उन खां अलावा ॿियो जेको किताबु आहे उहो आहे जंहिंखे सिंधी में ट्रांसलेट कयो वियो आहे. वधीक इन ते असां ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन्हनि खां पुछंदासीं त ही जेके किताब आहिनि इन्हनि में उन्हनि छा लिखियो आहे ऐं हिन जे बारे में इन जे अंदरि छा आहे. इन जो जेको टाइटल आहे उहो इन्हनि सिलेक्ट जेको कयो आहे उन जे अबाउट. ऐं उन खां अलावा नाज़रीन ही जेके किताब आहिनि इहे इंतिहाई ज़रूरी आहिनि असां लाइ. किताब खे कोशिशि इहा ई कजे त बहितरीनु दोस्त रखिजे. आहिनि बि जंहिं बि किताब खे सम्झो आहे, जंहिं बि पंहिंजनि पाण सां गॾु किताबनि खे सांढे रखियो आहे या पंहिंजे जेको रूम आहे, पंहिंजो जेको कमिरो आहे उनखे अगरि लाइब्रेरी करे रखियो आहे ऐं इलाही ख़ूबसूरत लॻंदो आहे जॾहिं अव्हां जे रूम में हिकिड़ो माना अहिड़ो जेको आहे न या त डिवाइडर हुजे या बुक शेल्फ हुजे जिते माना बुक्स रखियल हूंदा आहिनि ऐं उहो रूम बि उहो माना जेको रूम आहे उहो इलाही राहत ॾींदो आहे जॾहिं उन रूम खे ॾिसे थो, जॾहिं वञिजे थो. ऐं सुलझियल माण्हू हमेशह सम्झी वेंदो त हिन रूम में यकीननि को पढ़ियो लिखियो, यकीननि को इल्म जे शौर सां नवाज़ियल ऐं सुठो का बाशौर का सुठी पर्सनैलिटी रहे थी. सो कोशिशि इहा ई कयो त वधि खां वधि किताबनि खे पढ़ो. पंहिंजो जेको कोर्स बुक आहे, कोर्स वर्क आहे उनखे बि ध्यान सां पढ़ो, पर उन सां गॾोगॾु जेके ॿी दुनिया जा बुक्स आहिनि, जेके बि असांजा दानिश्वर लिखनि था ख़ासि तौर ते, त उहो पंहिंजी जेका इंटेलेक्चुअलिटी आहे उनखे ज़ाहिर कनि था ऐं उन सां गॾोगॾु पंहिंजो जेको एक्सपीरियंस आहे उहो बि शेयर कनि था. सो सर, जीअं मिठो दरिया जेको किताबु आहे त इनखे तव्हां ट्रांसलेट बि कयो आहे, मीन्स के ट्रांसलेट कया विया आहिनि अव्हां जा बुक्स और ये आपने उर्दू में लिखे हैं. तो आपने इनका जो ये टाइटल जो है मिठो दरिया और इसका जो फ्रंट पेज है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उन दिनों मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो एक्चुअली वो H.T. लैम्ब्रेक यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर गुजरे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स में हिस्ट्री लिखी है. While I was writing that, वो उस वक्त मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली आई केम अक्रॉस दिस टर्म मिठो दरिया. उसमें उसने लिखा है कि यहाँ पे लोग इसको आउट ऑफ रेवरेंस एंड आउट ऑफ लव उसको मिठो दरिया बोलते हैं. उसी को पिक करके फिर मैंने इस पे एक पोएम लिखी. मिठो दरिया पोएम मैंने लिख ली. मेरी जितनी भी ये राइटिंग है तो उसमें हिस्ट्री भी है, फिलॉसफी भी है, कल्चर भी है, उसमें ह्यूमन कंडीशन भी है, मुख्तलिफ एरियाज उसमें मैंने टच किए हैं. जब हम इस पे काम कर रहे थे तो अब बुक की टाइटल की बात आ गई. एक्चुअली ये एक पूरी कंपाइलेशन है, मतलब एक कंप्लीट इट्स लार्जर वर्क. तो उसमें से हमने वो एरियाज, वो टॉपिक्स पिक किए हैं कि जो सिंध के साथ रिलेटेड हैं, यानी कि जो यहाँ की ज्योग्राफी के साथ, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल है, एक एक्सपीरियंस है उसके साथ जो रिलेटेड है, उसको पिक करके तो उसमें मिठो दरिया का नाम आया. एक्चुअली वो 2 पोएम्स ऐसी थी कि जो मिलती जुलती थी कि मिठो दरिया या सिंधु रिवर. तो मिठो दरिया नेम वाज देन सेलेक्टेड फॉर द बुक. मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको बड़ा लोग पसंद भी कर रहे हैं. अच्छा, मजीद इन टॉपिक्स पर भी बात करेंगे क्योंकि आपका जो किताब है वो जाहिर है अब जब इतना आपने इसको टाइम दिया, इसको लिखा है तो काफ़ी उसमें वसी आपकी सोचें भी होंगी. लेकिन ये कि उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आपकी तालीम के हवाले से कि प्राइमरी से लेकर अभी जो आपकी क्वालिफिकेशन है MBBS तक या उससे भी आगे अगर आपने तालीम हासिल की, FCPS वगैरह या कुछ किया है, तो ये सारा सफ़र आपका कैसे आ रहा? आई बिलोंग टू वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान एजेंसी. और मेरी जो प्राइमरी तालीम थी वो DI खान में थी. एक्चुअली माय फादर वाज पोस्टेड देयर, ही वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, इंजीनियर थे. वहाँ पे एक्चुअली हम सेटल थे, तो वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई, प्राइमरी एजुकेशन और इंटर तक एजुकेशन मैंने वहाँ से की है. उसके बाद फिर देन आई डिड माय MBBS फ्रॉम खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर. बड़ा अच्छा खैबर मेडिकल कॉलेज इज़ वन ऑफ द नोन कॉलेजेस एंड आई डिड माय हाउस जॉब. और हाउस जॉब करने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई. आई गॉट पोस्टेड बैक टू वजीरिस्तान. So since I actually liked social sciences, history और literature मुझे अच्छा लगता था. उसके बाद फिर then I prepared for CSS और after doing that, you know, तो फिर मैं आया सिविल सर्विस में.
کسٹم سروس میں آئی ہیو ورکڈ ان مینی پلیسز. آئی اسٹارٹیڈ ود مکران ڈویژن ایکچولی, وہاں سے میں نے شروع کیا. اس کے بعد پھر میں کوئٹہ میں رہا فار اے کپل آف ایئرز, اینڈ دین آئی وینٹ ٹو کے پی. وہ میرا ہوم ٹاؤن تھا پشاور میں, تو پشاور میں میری پوسٹنگ رہی. اینڈ دین پشاور اینڈ اسلام آباد, وہاں اس طرح مطلب کبھی اسلام آباد میں پوسٹنگ, پشاور میں آتا تھا. اینڈ دین آئی ہیڈ پوسٹنگ ان, درمیان میں ایبٹ آباد میں میری پوسٹنگ ہوئی. ایکچولی جو میرے لٹریری رائٹنگ جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں ایبٹ آباد سے. وین آئی گاٹ پوسٹڈ ان ایبٹ آباد, تو میں اکیلا تھا وہاں پہ, اور بڑی سردیاں بھی تھیں اور تھوڑا ویدر بھی تھا. سو آئی اسٹارٹیڈ مائی رائٹنگ ایکسپیرئنس جو میرا تھا ایکچولی, مطلب ان کو میں نے جب کمپائل کیا تو اٹ واز فرام دیٹ پلیس. گلگت میں پھر میری پوسٹنگ رہی. تو اس طرح سے وہ ساتھ ساتھ سروس بھی ہوتی رہی, کتابیں بھی پڑھتے رہے, اور ایک اچھی جرنی رہی. اچھا, یہ سارا تجربہ کیسا رہا؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے 2 سال کوئٹہ میں بھی گزارے, تو وہاں تو بڑی سردی ہوتی ہے, تو وہ دن کیسے گزرے؟ ہاں, وہ بہت ایک اچھا دور تھا. ویسے بھی ہم عام طور پہ پچھلے وقتوں کے بارے میں زیادہ ناسٹلجک ہوتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی گزری ہوئی وقتیں جو ہیں وہ بہت اچھی تھی. اس طریقے سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پریزنٹ ایک ٹائم گزر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کس طرح کا وقت ہے. پھر جب یہی وقت گزر جاتا ہے, جب ہم آگے جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ واٹ اے بیوٹیفل ٹائم دیٹ واز. کوئٹہ کا ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی دیٹ واز ریئلی ویری گڈ. ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم تھا. یعنی میرا جو پروفیشن ہے, جو ہماری سروس ہے, تو وہاں پہ چونکہ وہ اٹس کنیکٹڈ ٹو اسمگلنگ, ٹو لا انفورسمنٹ, تو وہاں کا اپنا ایک کلچر ہے, وہاں پہ اپنا ایک انوائرمنٹ ہے. اینڈ دین آئی واز ان پشاور, تو پشاور واز آلسو, وہ بھی ایک اچھا, مطلب ایک اچھا ٹائم تھا. اگین لائک یو نو, جب آپ ایک اچھے ورک انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. So this was really a wonderful time when I related to, you know, back to my. اچھا, جو اسٹرگل آپ نے کی پرائمری سے لے کر, ظاہر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا جو ٹائم گزر رہا ہوتا ہے, کبھی ایسا ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں گزرے گا یا ہم ایسے ہی رہیں گے ساری زندگی, اور اس کے بعد جب اچھا ٹائم آتا ہے, جب ہم آفیسر بنتے ہیں, جب ہم کسی پوزیشن پر ہوتے ہیں, اچھی پوزیشن پر, تو ہم وہی دن یاد کرتے ہیں پچھلے کے کتنے خوبصورت تھے. جی ہاں, ایگزیکٹلی. تو یہ جو اسٹرگل کے ٹائم پر جو ہم مینس کے مختلف مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, تو کبھی مایوسی ہوئی, کبھی آپ اسٹک ہو گئے ہوں اور پھر خود کو جو ہے نا موٹیویٹ کیا ہو, پھر آگے چلنے لگے ہوں؟ دیکھیں, جو آپ کی ایک اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ لائف از آلویز اے چیلنج. اور سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہیں اور آپ کا ایک ایگزام بھی آ رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ چیزیں اس طرح سے ہوتی رہی کہ یہ ایگزام میں بھی آنا ہے. اور پھر چونکہ ایجوکیشن میں یو نو دیر از اے ڈفرنس بٹوین بینگ لٹریٹ, بینگ ایجوکیٹڈ. ایجوکیشن میں آپ کو کمپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے, یعنی آپ کی گریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں, تو آپ کلاس روم پورا سال آپ وہاں پہ اپنی جو بھی آپ کی کنڈکٹ ہے, پرفارمنس ہے, وہ آ رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ, وہاں سے ہی آپ ایک کمپٹیشن کے ایک موڈ میں آتے ہیں کہ دیر آر سم کے جو بہت بہتر ہیں, دیر آر سم کے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو کلاس میں اگر 30-35 کی کلاس تھی, تو 4-5-6 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکچولی ایکسل کر لیتے ہیں. پھر آپ کے ایک ایگزامینیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. جو سب سے ٹف ہمارے پڑھائی ہوتی تھی وہ میڈیکل کالج میں ہوتی تھی, کیونکہ وہ ایک پروفیشنل ایگزامز ہوتے ہیں, اور وہ اس کے لیے آپ کی لاٹ مینی بکس. اچھا, یہ دونوں چیزیں اگر دیکھی جائیں, ایک طرف MBBS اور ایک طرف CSS, یہ دونوں بہت ایسے ایگزام ہیں یا ایسی ایجوکیشن ہے جو حاصل کرنا, مینس کہ اکثر ہم سنتے ہیں جو یہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے, بڑا ٹف ہے. تو آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک طرف MBBS ہے, ایک طرف CSS ہے, تو کافی محنت کی آپ نے. جی ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی whenever you know I look back, اور جب میرے جو دوست تھے جو ڈاکٹرز ہیں, ابھی وہ پروفیسرز بنے ہوئے ہیں, تو کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر رہتے, تو کم از کم اپنے گھر میں وہاں رہتے. لیکن آپ کی ایک ڈیسٹینی بھی ہوتی ہے, آپ کے پتہ آپ کو you have to actually choose certain things, اور کچھ چیلنجز بھی آپ لیتے ہیں. تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ what bent of mind you have. عام طور پہ ہمارے جو کیریئر ہوتے ہیں وہ پیرنٹس چوز کرتے ہیں. مطلب اگر آپ بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس نے ڈاکٹر بننا ہے, تو اگر اس کا کہیں انکلینیشن کسی اور سائڈ کے اوپر ہے, تو
وہ اگین دے ول ٹرائی, اور وہ ڈاکٹر تو بن جائے گا لیکن ہو سکتا ہے وہ سکسیسفل ڈاکٹر نہ بنے, یا انجینئر ایک ٹائم میں. اچھا, ان کی سوچ ہم خود ڈائیورٹ کرتے ہیں, وہ ہم ڈائیورٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ بننا ہے. آپ کے بچے جو آپ ریز کرتے ہیں تو جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے. اس لیے یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یو شوڈ آلویز ایکسپیکٹ بیٹر. آپ بچوں سے زیادہ اچھا ایکسپیکٹ کریں تو وہ اچھا پرفارم کریں گے, آپ ان کو پھر اپریشیٹ بھی کریں. خیر اینی ویز, اور ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہے نا بچوں سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, بچوں کی اہلیت یا ان کی جو کوالٹیز ہیں یا ان کی جو مینس کی پراپرٹیز جو بھی ان میں دیکھی جائے, جو گٹس ہیں وہ نہیں دیکھتے ہم. تو ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے, اس کے لحاظ سے ہمیں جو ہے نا اس کا انٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے, یا ہمیں خود کے ارادے ان پر مسلط کرنے چاہیے. اس پر بات ہم کریں گے, لیکن یہ کہ بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. ناظرین وٹھنداسی بریک کھان پوءِ असां वापसि ईंदासीं. केॾांहुं न वञो, असां सां गॾु रहिजो. ویلکم بیک ویورز. ناظرین तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम सुबह मेहरान. ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर सादिकुल्लाह ख़ान. ऐं उन्हनि सां कचहरी जो सिलसिलो जारी आहे, ऐं उन्हनि जो जेको तजुर्बो आहे, काफ़ी तजुर्बो आहे, काफ़ी उन्हनि तालीम हासिल कई आहे. ऐं उन्हनि जी तालीम जे हवाले सां अगरि ॻाल्हि कजे त मतिलबु छा ते ॻाल्हाइजे त वधीक उन्हनि खां राज़ पुछूं था. इन्हनि सभिनी शयुनि खे कीअं मैनेज कयो. जॾहिं रेस्टोरेंट लाइफ में असां हूंदा आहियूं त ज़ाहिर मुख़्तलिफ़ बुक्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके पढ़णियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ लिटरेचर आहे, उन सां गॾु आर्टिकल्स आहिनि. त सभिनी शयुनि खे जेको आहिनि फेस करणु इलाही मुश्किल हूंदो आहे. यकीनन अव्हां जेके बि स्टूडेंट हूंदा इहो सोचे ई रहिया हूंदा त घणियूं जेके आहिनि मायूसी बि ईंदियूं आहिनि, वरी पंहिंजे पाण खे माण्हू अपलिफ्ट करे वठंदो आहे. ऐं ईअं ई सर जेको आहिनि उहे इन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे त कीअं उन्हनि पंहिंजे पाण खे पाण मोटिवेट करे एतिरो अॻिते आंदो. ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं इल्म जी ॻाल्हि कजे त ठीकु आहे असां डिग्री त वठी वठंदा आहियूं, पर असांखे केतिरो शऊर आहे, केतिरी नॉलेज आहे. ऐं जॾहिं इन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थिए पई त उन मां सर सां ॻाल्हाईंदे अंदाज़ो थिए पियो त काफ़ी इन्हनि महिनत कई आहे. सो सर जॾहिं अचूं था अव्हांजे कस्टमर कलेक्टर हैदराबाद में आहियो, त कलेक्टर जो अक्सर ॿुधंदा हुआसीं, नंढा जॾहिं हूंदा हुआसीं तॾहिं बि माना माइरूं अक्सर इहो पंहिंजे ॿारनि खे दुआ ॾींदियूं आहिनि. माएँ बच्चों को दुआ देती हैं कि मेरा बेटा जो है ना वो कलेक्टर बनेगा. तो क्या यही चीज़ है वो? और कलेक्टर के हवाले से भी थोड़ा पूछना चाहेंगे कि क्या है, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि बेसिकली काम क्या होता है इसमें. बेसिकली कलेक्टर ऑफ कस्टम्स इट्स अ पोजीशन. जी. FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो इसके जो मेन दो विंग्स हैं. अच्छा. एक कस्टम्स डिपार्टमेंट है और एक IRS डिपार्टमेंट इसको कहते हैं. अब कस्टम्स के जो मेन फंक्शंस हैं वो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को वो रेगुलेट भी करते हैं, और उन पे टैक्सेस वगैरह ड्यूटी इस तरह से आती है, और इस तरीके से वो एक्सपोर्ट भी रेगुलेट करते हैं. उस फॉर्मेशन में फिर देयर इज अ चेयरमैन FBR, देन देयर आर मेंबर्स इन कस्टम्स, एंड देन देयर आर चीफ कलेक्टर्स, एंड देन देयर आर कलेक्टर्स. जी. तो कलेक्ट्रेट एक बेसिक यूनिट है कि जो ऑपरेट करता है, तो इसमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी वो मैनेज करते हैं, और एट द सेम टाइम उनके पास एंटी स्मगलिंग के भी इख्तियारात होते हैं, मतलब कि जो लॉ इन्फोर्समेंट होती है. अब जो इलीगल ट्रेड है उसको भी कंट्रोल करना वो भी कस्टम्स का काम है. तो उसकी फिर मुख्तलिफ फर्दर सब फॉर्मेशन हैं, और वो हर जगह पे हैं. अब जिस तरह हैदराबाद में है तो कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स हैदराबाद, इसकी जुरिस्डिक्शन इज होल ऑफ सिंध एक्सेप्ट कराची. जी. फिर दो मेन ऑफिसेज हैं, एक हैदराबाद में है और एक सखर में है. तो डाउन कलेक्टर की जो फर्दर उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एडिशनल कलेक्टर्स हैं, फिर डिप्टी कलेक्टर्स हैं, फिर असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं. सो इट्स अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन. और स्पेशली आजकल जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसमें एक बड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ हमारा बड़ा एक वो रहता है कि जो ऑफिसर्स की जो कैपेसिटी है वो अच्छे ऑफिसर्स हों. CSS करके आते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर्स आते हैं, कुछ ऑफिसर्स प्रमोट होके भी इसमें आते हैं. रेवेन्यू कलेक्शन हमारा काम है. और यहाँ पे हैदराबाद में स्पेशली अगर हम इसका जिक्र करें तो यहाँ पे ड्राई पोर्ट भी है. सो ड्राई पोर्ट मीन्स कि जो इंपोर्ट्स होती हैं वो यहाँ तक आ जाती हैं, और वो फैसिलिटी हम यहाँ पे लोगों को दें. तो यहाँ पे वो उसको क्लियर कर रहे होते हैं. एक और इसमें एक जो है कि मॉडर्नाइजेशन के हवाले से कि ये सारी चीज़ें ये हम IT के थ्रू इस वक्त हम कर रहे हैं. तो जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं. इट्स वन ऑफ द
good organizations in the region. अच्छा वधीक सर इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं माज़रत सां हिकिड़ी कॉलर वठी वठूं लाइव कॉलर असां सां मौजूद आहिनि हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहिड़े ॾाढो सुठो प्रोग्राम आहे ऐं ॾाढो सुठो गेस्ट बि तव्हां वटि आयल आहिनि थैंक यू हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे जो अॼुकल्ह हूअं ई ॿार जी महिनत करे MBBS कनि था प्राइवेट कॉलेजिस में या सिलेक्शन पहिरीं एंट्री टेस्ट उन में वीचारा वरी फेल थियनि त ख़ुदकुशियूं वरी MBBS उहो एॾो टफ हिकिड़ो कोर्स आहे वरी उहो पास करे अञा मस निकिता आहिनि त NLE जो वरी मुसीबत लॻाए छॾी आहे ॿार डिप्रेशन में हली विया आहिनि त इन जो को फ़ाइदो बि आहे थींदो या ख़ाली बसि जस्ट हिकिड़ो पढ़ी टेंशननि मां गुज़री फेल जेके थींदा उन्हनि जो त फ्यूचर सॼो ब्लैक थी वियो माना मेडिकल वई एंट्री टेस्ट वियो सभु कुझु ख़तमु थी वियो सही सही पंहिंजो नालो ॿुधाइजो पंहिंजो शहर ॿुधाइजो हा आऊं शहर जामशोर डॉक्टर नसरीन डायरी अच्छा डॉक्टर साहिबा सुबह अवां जी कीअं पई गुज़रे अवां जे सवाल जो जवाब अवां खे वठी ॾींदासीं माशाअल्लाह मां ख़ुद पंहिंजो सेंटर हलायां थी अल्लाह जो शुक्र आहे माशाअल्लाह सुठी सुबह आहे अॼु जी ॿाहिरि सुठो मौसम आहे बाग में झिरकियूं आहिनि ऐं बादल आहिनि अॼु वाह माशाअल्लाह माने नेचर सां गॾु आहियो न बहितरीन बहितरीन ॿियो कुझु चवणु चाहींदा असां वटि गेस्ट जेके आहिनि उहे कस्टम कलेक्टर आहिनि हैदराबाद त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे MBBS बि आहिनि ऐं अव्हां जे सवाल जो जवाब वठी ॾींदासीं ॿियो को सवाल आहे ॿियो कुझु चवणु चाहींदा ॿारनि ते लोड एॾो विझो ऐं जॉब बि कोन्हनि वरी उन्हनि खे कोई इहे बि तवका कोन्हे एक्चुअली हींअर कमीशन बि 3 सालनि खां पोइ आयो आहे त सिर्फ़ु 150 सीटूं आदियूं अथनि 3 बेसिस लाइ माना 700 खां मथे 1000 खां मथे हूंदा 7000 खां मथे कैंडिडेट्स लाइ जस्ट 143 सीट एजुकेशन जो छा फ़ाइदो पियो थिए असांजी नसल खे बिल्कुलु 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 वॾी महिरबानी अव्हां जी अव्हां जा जेके सवाल आहिनि उन्हनि जो अव्हां खे जवाब वठी ॾींदासीं ऐं थैंक यू सो मच अव्हां कॉल कई इन प्रोग्राम में शामिल थिया अच्छा सर इन्हनि जेका ॻाल्हि कई इन्होंने जो बात की ये खुद भी डॉक्टर हैं तो पता नहीं वो शायद MBBS है या कोई PhD वगैरह उन्होंने की हुआ है तो MBBS की वो बात कर रही हैं कि जो बच्चे MBBS करते हैं तो उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती और मुख्तलिफ जो है ना वो टेस्ट भी देते हैं और अभी जैसे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बैन लगा हुआ पहले तो वो अनबैन अभी हुआ है तो कहते हैं उनकी भी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है और जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है तो वो बहुत ज़्यादा हैं और इन सब को कैसे मैनेज किया जाए और स्टूडेंट जो है उस पर लोड ज़्यादा दिया जाता है और उनको जॉब्स की कोई उम्मीद नहीं है देखें एक तो जो डॉक्टर्स के अगर हम डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशो देखें तो यहाँ सबसे कम है वी आर वन पीपल के जहाँ पे अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो इट्स नॉट वेरी एनकरेजिंग तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी कोई स्कीम हो कि इस चीज़ को वो रैशनलाइज करें कि अगर आपके डॉक्टर सिर्फ एक जगह पे हैं और ऑल मेडिकल कॉलेजेस आर हियर सो व्हाई नॉट अ मेडिकल कॉलेज इन मिठी व्हाई नॉट इन एनी अदर प्लेस अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ की बात करें जहाँ तक जॉब्स की बात है तो जॉब्स में हेल्थ अगेन आई विल से कि वो हमारी प्रायोरिटी पे अभी भी नहीं है यानी हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है और अगर आपकी हेल्दी पॉपुलेशन नहीं है और हेल्थ फैसिलिटी लोगों को नहीं है तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे तो बेसिकली अगर हम कोई बिल्ड कर रहे हैं अगर हम एक नेशन एज ए नेशन हम काम कर रहे हैं और एक इकोनॉमी है और एक हमारा एक कल्चर है तो देन यू रियली नीड a good human resource, at least a healthy human resource. वो तो मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट की साइड पे इस पे काम होना चाहिए Exactly. अगला ये है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है बच्चे ज़्यादा भी पढ़ते हैं लेकिन एक बात और भी मैंने वैसे ऑब्जर्व किया कि बच्चे नंबर भी ज़्यादा ले रहे हैं आजकल अगर 1100 हैं तो वो 1000 नंबर ले लेंगे एक वक्त में था कि अगर हम 60% मार्क्स लेते थे तो फर्स्ट डिवीज़न आ जाती थी बट स्टिल बच्चे आजकल काबिल हैं और पढ़ रहे हैं फिर एक ये भी है कि क्या आप एजुकेशन स्पेसिफिकली किसी जॉब के लिए ले रहे हैं या आपकी जो इनफैक्ट जो आपकी जो जॉब मार्केट है तो वहाँ आपके पास इतनी कैपेसिटी है आप बाहर भी तो जॉब कर सकते हैं बिल्कुल आप देखें कि आईटी में इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं दुबई में आप जाएं या किसी और कंट्री में आप जाएं तो अगर आप यहाँ पे एजुकेट होके जाते हैं सो एक्चुअली यू आर नॉट एजुकेटेड only
for a specific job at a certain area, you are actually educated for a job worldwide. آپ باہر کی بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اور لاسٹلی یہ ہے کہ ایجوکیشن آپ کو ایک اچھا سٹیزن بنا لیتی ہے. صحیح. سو آئی تھنک اس سے آگے تو پھر اس کی کوئی میرا خیال ہے کہ میچ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اتنا آپ ایک ہیومن, آپ ایک ایکچوئل ایجوکیٹڈ ہیومن بن جاتے ہیں. بالکل. اور یہ پیٹر ڈرکر, ایکچولی پیٹر ڈرکر نے مینجمنٹ پہ بہت لکھا ہے. ان کا وہ جو کانسیپٹ ہے ایجوکیٹڈ پرسن کا, دیٹس مائی فیوریٹ, کہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ ایجوکیٹڈ پرسن کے لیے ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ پرسن ہے, یعنی اپارٹ فرام کہ آپ کو جاب ہے یا نہیں ہے, اگر آپ ایجوکیٹڈ پرسن ہے, سو دین دا ورلڈ از فار یو. آپ کو جو کانشیسنس کا ایک آپ کا وہ تو چیز صحیح ہے, ٹھیک ہے ہم ایجوکیٹڈ ہیں تو, لیکن پیٹ ایجوکیشن سے نہیں بھرا جا سکتا. بے روزگاری اگر دیکھی جائے تو جاب لیس ہیں کافی, گریجویٹ جو اگر دیکھا جائے کہ کافی ایسے قابل ہیں, لیکن پھر بھی ان کو دیکھیں تو ان کو کوئی جاب نہیں ہے, ان کی تلاش میں, ایون کہ وہ پرائیویٹ جابز بھی کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک اوور آل جو ہماری اکانومی ہے, اب اس میں ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہمیں کوئی جابز دے. اب گورنمنٹ کی جاب لمیٹیشن آپ دیکھ لیں کہ سی ایس ایس میں دیر آر تھاؤزنڈز آف کینڈیڈیٹس, وہ آتے ہیں اور ہارڈلی آپ کی 200 سیٹس مطلب کنٹری وائڈ ہوتی ہیں. اس میں بھی پھر وہ مختلف گروپس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ جاتے ہیں. اس طریقے سے اگر آپ میڈیکل کالج میں دیکھیں کہ میڈیکل کالج میں تو لوگ آ جاتے ہیں, لائک وین وی ور ان میڈیکل کالج تو ہماری کوئی چھوٹی کلاس نہیں ہوتی تھی, ہم تو 300 کے ہال میں ہم بیٹھ کے ہمیں پڑھایا جاتا تھا. So when we came out تو those days there was a need of doctors. ابھی بھی نیڈ ویسے ہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کو ہم پروموٹ کریں اور اس میں ہم ایسے انسینٹیوز دیں ان کو کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, اسپیشلی اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کریں, اینڈ سیم آلسو گوز فار انجینئرز. آج کل انجینئرز آ رہے ہیں اور انجینئرز ایکچولی دے ڈونٹ فائنڈ جاب. ڈاکٹر تو پھر بھی چلیں کہیں نہ کہیں پہ, وہ تو ایک پروفیشن ہے, تو وہ تو کہیں کلینک میں یا کسی کے ساتھ ہاں کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ انجینئرز یا جو سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں اور اس میں کچھ بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ بھی ہوتے ہیں. ہمارا ایک کورس تھا جس میں ہم نے ٹریننگ دی تھی ہمارے جو سپاہیز لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں, اس میں کچھ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ آئے تھے, یعنی لڑکے آئے ہوئے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا, یہ پرسنلی میں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا, ان سے میں نے پوچھا کہ وائی ڈیڈ یو چوز دس. مطلب اگر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا گریجویٹ ہے اور وہ آ رہا ہے تو ان کو بھی انڈر امپلائمنٹ میں بھی نہیں جانا چاہیے. اگر وہ ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کو صبر کرنا چاہیے, ان کو کہیں اچھی جگہوں پہ جاب مل ہی جاتی ہے. مطلب ٹیلنٹ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. بالکل یہ بہترین چیز آپ نے کہی کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا, جتنی محنت کرتے ہیں اس طرح سے ہم کر ہی لیتے ہیں. تو آپ نے جیسے ابھی زیادہ آپ کے جیسے تجربہ ہے اس کے حوالے سے ہم زیادہ مزید باتیں بھی کریں گے, لیکن یہ کہ ٹائم ہو رہا ہے بریک کا. ناظرین وٹھنداسیں سائی کھا पोइ असां वठंदासीं, केॾा न वञो, असां सां गॾु रहिजो. ویلکم بیک ویورس. ناظرین तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम सुबह महरान, ऐं असां सां गॾु मौजूदु आहिनि महिमान जेके ईअं खणी अचूं परे खां आयल आहिनि या ईअं खणी अचूं सिंध जो हिसो बि आहिनि. सो डॉक्टर सादिकुल्ला ख़ान आहिनि ऐं जेके कस्टम कलेक्टर हैदराबाद आहिनि ऐं MBBS बि आहिनि. उन्हनि जे तजर्बे उन्हनि जी एजुकेशन ते ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे. ऐं सर कस्टम कलेक्टर जे हवाले सां वहाँ खां पुछोसीं कि आपका क्या तजर्बा है और इसमें क्या होता है. तो आप जब इसमें इन हुए, मीन्स के इस फील्ड में जब आपका एक इंटरेस्ट था, और दूसरा ये कि कौन सी ऐसी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए कि हम जो है ना वो कलेक्टर बन सकते हैं. ایگزیکٹلی اس میں دیکھیں ہر جو بھی جابز ہیں, انفیکٹ یہ جو CSS جابز ہیں, یہ سپیریئر سروس کی جابز ہیں, تو اس کے لیے اس کے مختلف کورسز ہیں. یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایکچولی ایگزامس کنڈکٹ کرتا ہے. اس میں پھر آپ کو ایک سبجیکٹ چوائس بھی دی جاتی ہے کہ آپ کون سے سبجیکٹس لیتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل اف یو ہیو ڈن مائکرو بایولوجی, سو دین مائکرو بایولوجی از اے سبجیکٹ. اس میں پھر اس کی نمبرنگ ہوتی ہے کہ آپ نے آپشنل پیپر بھی ہیں اور اس میں کمپلسری پیپرز بھی ہیں. تو کمپلسری پیپرز میں پھر آپ
پاکستان اسٹڈیز ہیں, اسلامیات ہے, انگلش ہے, انگلش آپ کو آنی چاہیے. یہ آفٹر آل if you want to succeed everywhere, it's not only کہ یہاں پاکستان میں آپ سکسیڈ کریں, that's a requirement. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو ایک کمپریہنشن کے وہ ہوتے ہیں, مطلب بیسیکلی وہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کی انٹیلیجنس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کا جو نالج بیس ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں اس کا بھی آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ کا ایکسپریشن ہے, آپ وہ چیزیں کیسے لکھتے ہیں, اور کمپریہنشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو کیا کمپریہنڈ کیسے کر رہے ہیں. سو دین یو ہیو ایکچولی ٹو گو تھرو اے ریگورس کورس آف لائک اسٹڈیئنگ, اور وہ آج کل کچھ اکیڈمیز بھی ہیں وہ اس میں بھی وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین یو ایکچولی اپیئر ان دا ایگزام. محنت کرنی پڑتی ہے, لائک یو ڈو فار ایوری ایگزام, پڑھنا پڑتا ہے, مختلف کتابیں ہیں, پھر ریفرنس بکس ہیں, آپ کو لائبریریز بھی جانا پڑتا ہے. اینڈ دین آفٹر دیٹ وین یو کوالیفائی دین یو اپیئر فار دا انٹرویو. انٹرویو میں پھر ظاہر ہے وہ ایک پینل ہوتا ہے انٹرویو کے, پھر سیپریٹ مارکس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ وہ جو آپ کی جو بھی ایبلٹیز ہیں وہ ان کو وہاں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ آفٹر ڈوئنگ دیٹ پھر رزلٹ آتا ہے, پھر ایک میرٹ لسٹ بنتی ہے, پھر اکارڈنگلی مختلف چونکہ اس میں گروپس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی جاب ہیں, تو اس کو پھر اکارڈنگلی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ جتنے آپ کے مارکس ہیں, پھر آپ کا اس میں ایک پروونشل کوٹا بھی ہے. مطلب سندھ میں آپ دیکھیں کہ سندھ ہیز گاٹ رورل اربن, سندھ کا سیپریٹ کوٹا ہے, کے پی کا سیپریٹ کوٹا ہے. آئی belonging to FATA, تو ہمارا separate quota تھا, we had 4% quota. So I had to actually fall in that 4% and then to be, you know, to be here. تو اس طرح سے ایک ڈسٹریبیوشن ہے, ایک کنٹری وائڈ ڈسٹریبیوشن ہے. پھر اس میں آپ کے 10% آپ کا میرٹ ہے کہ اگر آپ بہت قابل ہیں, آپ وہاں اس 10% میں اگر آپ فال کرتے ہیں تو آپ ایک بڑے کمپٹیٹیو ایگزام سے آتے ہیں. اس کے بعد پھر دین دیر آر ٹریننگز, مختلف ٹریننگز ہیں آپ کے. ایک کامن ٹریننگ ہوتی ہے, اس کامن ٹریننگ میں پھر آپ کے وہ جو بھی آپ کی ایبلٹیز ہیں یا کیپیسٹی ہے ان کو بلڈ بھی کیا جاتا ہے, ان کو پالش بھی کیا جاتا ہے. مختلف جو اسکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, مطلب کہ جو آپ کو رادر آئل سے جو انٹلیکچوئل اسکلز کی آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, مینجمنٹ اسکلز ہوتی ہیں. اینڈ دین آفٹر دیٹ یو گو فار اسپیشلائز ٹریننگ. لائک اسپیشلائز ٹریننگ مینس کہ پھر ہر گروپ میں اگر جو بھی آپ کو گروپ ایلوکیشن ہوئی ہے, آئی واز ان کسٹمز گروپ, تو پھر وہ کسٹمز کے حوالے سے پھر علیحدہ ایک ٹریننگ ہے, وہ پھر ڈپارٹمنٹ کنڈکٹ کرتا ہے. وہ ڈیز کی ہوتی ہے, منتھس کی ہوتی ہے؟ وہ منتھس کی ہوتی ہے. منتھس کی ہوتی ہے. اٹ ویریز فرام 6 months 6 to 9 months. تقریباً آن ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ پلس سم کبھی آن جاب ٹریننگ بھی آ جاتی ہے, تو اٹس 1 year's ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ. اینڈ دین یو آر اسائنڈ اے پوزیشن. پھر آپ جاتے ہیں اینڈ دین یو ایکچولی اسٹارٹ فرام دیٹ ویری بیسک لیول کی گریڈ 17 میں آپ اگر کسٹمز میں ہیں تو یو اسٹارٹ ایز اسسٹنٹ کلیکٹر. اگر آپ پی ایس میں ہیں تو آپ ایز اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں. اگر آپ انکم ٹیکس میں ہیں, آئی آر ایس میں ہیں, یا آپ مختلف گروپس ہیں, سو دیر آر اباؤٹ نمبر آف گروپس کے, وہ پھر اسپیشلائزڈ ہیں تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں. کامرس اینڈ ٹریڈ ہے, اکاؤنٹس ہے. تو فیڈرل جو بیوروکریسی ہے مینلی وہ کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے دیز یو نو پیپل, جنرلی کنسیڈر ٹو بی لائک یو نو rather cream of the society. بالکل بالکل. اچھا, جو کریم اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں, جو آگے نکلتے ہیں, جیسے آپ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی بات کی, تو وہ ایگزام بھی مشکل ہے, جیسے اس میں کمپلسری ہوتے ہیں. آئی تھنک 12 کوئی سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ جس میں سے 6 جو ہے وہ کمپلسری اور 6 آپشنل ہوتے ہیں. اور آگے اگر دیکھا جائے تو یہ سینٹرل سپیریئر سروس, یہ تو اس سے بھی بہت زیادہ مشکل ہے. اور اس کے لیے جو محنت کرنا اور اتنا آگے نکلنا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جسٹ وہ بکس پڑھے یا اس کے علاوہ آپ نے لائبریری بھی آنا جانا یا صبح نیوز پیپر پڑھنا, کیونکہ اس میں کرنٹ افیئرس بھی ہمیں جو ہے وہ آنا چاہیے, پاکستان افیئرس. اچھا, میرا اس میں یہ خیال ہے کہ یہ مشکل بالکل نہیں ہے. اچھا, کیسے؟ مطلب ایک جنرل ایک بڑی مت بنی ہوئی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے اور آپ نہیں کر سکتے. وہ اس سٹیج پہ بڑا ایک پوٹینشیل جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپیئر ہی نہیں ہوتے. اور ایک اور بھی مسئلہ ہے, چونکہ یہ ایک ایگزام ہے اور کچھ لوگ یا بچے جو اس میں کہیں کوالیفائی نہیں کر پاتے, کسی ایک سبجیکٹ میں رہ جاتے ہیں یا کوئی ریٹن میں رہ گئے,
وہ بڑے ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اچھا پھر وہ ری اٹیمپٹ نہیں کرتے؟ وہ دوبارہ بھی آ جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ بالکل اٹس اے پلین ایگزام, سیدھی سی ایک بات ہے, اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی خصوصیات کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بیچلر, اس کی بیسک کوالیفیکیشن ہے. اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے تو آپ کوالیفائی کر رہے ہیں, یا اگر آپ ماسٹرز کر لیں تو ویل دیٹس گڈ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا. It's just a plain لیکن exam. سر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کو ایک محنت اور ایک دیکھیں ایک لگن, محنت اور کچھ ایبلٹیز بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. مطلب آپ کے اندر کیا انالیٹیکل سکلز ہیں, آپ کی جو کمپریہنشن ہے, یا آپ کی جو انٹلیکچوئل جو ایبلٹیز ہیں, ہاؤ یو آر ایکچولی پٹنگ دوز تھنگس ٹوگیدر. سو آفٹر آل اٹس اے کمپٹیٹیو ایگزام. اٹ از این ایگزام کہ اگر آپ سے کسی اور نے بہتر لکھ لیا اور ایک نمبر اس کا زیادہ ہو گیا تو وہ آپ سے آگے ہے. تو اس وجہ سے اس میں یہ ساری مطلب چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں کچھ. اچھا ایگزام دینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایگزام جب پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد جب انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کا جو باڈی لینگویج, آپ کے فیس ایکسپریشن, اور مینس کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا روم میں انٹر ہونا, آپ کا ان کو سلام کرنا, ان سے جس لینگویج میں وہ بات کر رہے ہیں اس میں یا اس سے علیحدہ اگر کسی لینگویج میں بات کرنا, تو یہ سب میٹر کرتا ہے. اور مینس کہ اس میں تو ایک وہ بندہ جائے جو اسمارٹ ہو بالکل, اور باقاعدہ کہیں کہ ایک پرسنالٹی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, مطلب آپ ویسے کسی بھی انٹرویو میں آپ جائیں, ناٹ اونلی کہ آپ کو لیکن اس میں کچھ زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرکٹلی ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس میں انٹرویو کے کچھ اپنے وہ ہیں کہ آپ اس انٹرویو کو کتنا سیریس لے رہے ہیں, ہاؤ یو آر ایکچولی ڈریسڈ, ہاؤ یو انٹر دا روم, ہاؤ یو نو آپ اپنا کمپوزر کیسے آپ مینٹین کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ وہ جو آپ سے سوال جواب ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ایک بات چیت ہوتی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صرف آپ سے کویشچن کریں. اٹس ناٹ اے کوئز بائی دا وے کہ آپ سے کویشچن کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا. ہو سکتا ہے آپ کا جواب غلط ہو سکتا ہے آپ کا کسی چیز کے بارے میں آپ کا ایک اپنا ایک اوپینین ہو, ایک ویو ہو. دے مے ناٹ ایگری بٹ یو ہیو اے پوائنٹ, یو سے کہ اوکے دس از مائی ویو آن دس پرٹیکولر سبجیکٹ, یا اس ایک خاص ایریا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں. اینڈ آف کورس کہ اس میں آپ کو ایک کانفیڈینس بھی میٹر کرتا ہے. اب وہ وہاں پہ بھی پھر وہی بات ہے کہ کچھ زیادہ نمبر لے جاتے ہیں, کچھ کم نمبر کچھ کو ملتے ہیں. پھر وہ ایک پورا پینل ہوتا ہے. اس پینل میں پھر ہر ایک اپنی اپنی مارکنگ اس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو آل دیٹ از پٹ ٹوگیدر. سو یو ہیو ٹو ہیو اے لک بائی دا وے. آپ یہ جتنے اسٹیجز کراس کرتے ہیں اینڈ دین یو نو جب آپ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں, وین یور ریزلٹ کمز, تو اس میں کبھی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ گروپ نہیں ملتے جن کے لیے وہ اسٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آل ٹوگیدر دے جسٹ ڈراپ آؤٹ. اچھا مل جاتے ہیں تو پھر ایڈجسٹ کر ہی لیتے ہیں. جو جن کو مل جاتے ہیں وہ ایڈجسٹ کر بھی لیتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج اس میں پھر زیادہ فرق نہیں رہتا. یعنی اگر آپ انیشل ایک اس کا ہوتا ہے کہ جی میں اس گروپ میں نہیں گیا, میں اس گروپ میں گیا, لیکن لیٹر آن وہ پھر ایک آلموسٹ ایک ہی طرح کی ایک بیوروکریسی ہے بیسیکلی. اور اسی طرح سے مختلف پھر ایریاز آف ورک ہیں. پھر ہر ایک کا اپنا ایک بینیفٹ ہے. آپ اگر فارن سروس میں ہیں تو دین یو ہیو لائک یو نو آپ فارن میں ڈپلومیٹ بنے. اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو some people prefer being in police, some prefer being in administrative service. کچھ اور سروس میں چلے جاتے ہیں. So that's how like you know means کہ ڈپلومیسی ضروری ہے. اچھا سر, دو چیزیں ہیں, ایک طرف ایم بی بی ایس, ایک طرف سی ایس ایس. تو یہ دونوں الگ الگ ہیں, دونوں کے جو کورس ہے وہ بھی الگ ہے, اور ان کی جیسے وہ کام کرنا, اس میں ایگزام دینا, وہ بھی دونوں میں تھوڑا الگ ہے. لیکن یہ کہ آپ کو ان میں سے ایزی کون سا لگا اور ٹف کون سا لگا؟ مجھے ایم بی بی ایس مجھے زیادہ ٹف لگا. شاید وہ شروعات تھی, انیشل ڈیز تھے. ایک تو یہ ہے کہ دیٹ اسپریڈز اوور لائک 5 years یو نو, اور پھر اس میں ملٹیپل ایگزامس آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر ایک بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. مطلب آپ اس میں ہسٹری میں تو آپ لکھ لیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ جو اس کو پڑھ رہا ہو, آپ کے پیپر مارکنگ کر رہا ہے, اس کو اچھا لگے, وہ آپ کو نمبر بھی زیادہ دے دے. آپ کسی اور سبجیکٹ میں بھی آپ اپنی یو کین ایکچولی ایکسپریس یور سیلف. کرنٹ افیئرس پہ تو آپ
कुछ भी लिख सकते हैं. चलें चलें, लेकिन अगर आप मेडिकल में हम ब्रेक पर जाएं क्योंकि न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो रहा है, जाकर फिर आकर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जो बातों का सिलसिला है. नाज़रीन वठंदासीं न्यूज़ ब्रेक, ब्रेक खां पोइ असां वापसि ईंदासीं. केॾांहुं न वञो, असां सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक व्यूअर्स. आफ्टर द ब्रेक तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम सुबह मेहरान. ऐं असां सां गॾु जेके महिमान शख़्सियतूं आहिनि उहे कंहिं तारीफ़ जो मुहताज न आहिनि ऐं माशाल्लाह एतिरा पढ़िया लिखिया उन्हनि जो तजुर्बो आहे. डॉक्टर सादिकुल्ला ख़ान कस्टम कलेक्टर हैदराबाद ऐं उन सां गॾो गॾु MBBS डॉक्टर बि आहिनि ऐं उन्हनि मुख़्तलिफ़ जायुनि ते मुख़्तलिफ़ सूबनि में मुख़्तलिफ़ शहरनि में उन्हनि कमु कयो आहे ऐं उन्हनि कहिड़ो कमु कयो आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे. ऐं उन सां गॾो गॾु मौसम जे हवाले सां बि असांखे ॻाल्हियूं करणु खपनि. छो जो हैदराबाद जो जेको मौसम आहे उहो इलाही हैदराबाद जी मौसम प्यारी आहे ऐं जेकॾहिं ॾिठो वञे पूरी सिंध में हींअर सियारो या पूरे मुल्क में बि जेकॾहिं ॾिठो वञे त सियारो आहे ऐं सीउ आहे. पर जॾहिं अहिड़ो मौसम थिए थो जॾहिं थोरो झुड़ालो मौसम आहे, जॾहिं फोगी डे हूंदो आहे त इलाही ख़ूबसूरत लॻंदो आहे, इलाही वणंदो आहे. सो यकीनन जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि, जेके व्यूअर्स आहिनि उहे इंजॉय करे रहिया आहियूं त पंहिंजे रूम जी दरी खां जॾहिं मौसम ॾिसण में ईंदो आहे त जेका दिलि जी मौसम आहे उहा बि इलाही ख़ूबसूरत थी वेंदी आहे. ऐं इलाही डिपेंड करे थो, कॾहिं त असांजी दिलि जी मौसम ते ॿाहिरियों मौसम डिपेंड करे थो या कॾहिं वरी ॿाहिरी मौसम ते असांजी दिलि जी जेका मौसम आहे उहा डिपेंड करे थी. सो वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असां इन मौसम के हवाले से. सर मौसम कैसा लगा आपको आज? आज तो बहुत अच्छा मौसम है. हाँ, सनशाइन भी नहीं है. हाँ, रियली इट वाज सो गुड. द मॉर्निंग इट्स क्लाउडी और मैं देख रहा था कि जो प्रेडिक्ट किया है कि कुछ रेन भी हाँ हो जाए. और सुबह सुबह जो फोग होती है. हाँ, वो फोग होती है. वैसे भी हैदराबाद हैज वेरी गुड वेदर. मुझे जनरली क्लाइमेट में इसकी जो इवनिंग विंड्स हैं, so I call it a windy town, you know. वाह वाह. और वैसे जामशोरो को कहते ही हैं विंड्स टाउन. हाँ, yes, exactly. अच्छा, सिंध में आके मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ शहरों में रहे, सिंध में आके आपको कैसा लगा? सिंध का तो मेरे लिए बिल्कुल एक एक्सप्लोरेशन थी. When I came here, तो जनरली when I got posted to हैदराबाद, so I thought कि इस्लामाबाद से हैदराबाद में यहाँ पे आ रहा हूँ. And then actually यहाँ पे मैं एक हिस्ट्री, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ की जो एक हिस्ट्री थी, एक लाइव हिस्ट्री है, यानी आपकी 5000 साल की हिस्ट्री ऐसी है कि वो बिल्कुल दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू. आप मोहनजोदारो से स्टार्ट करते हैं, बल्कि मोहनजोदारो से फिर वो जो प्री मोहनजोदारो एक एरिया है आमरी से, मैंने अपनी किताब में भी उस पर लिखा है कि मोहनजोदारो से पहले का जो आमरी था और एक जगह है यहाँ पे 7 के करीब है जहाँ पे मैंने स्पेशली विजिट किया है. आई वेंट देयर एंड आई जस्ट वांटेड टू सी दैट कि वो लोग जो उस टाइम पे लोग थे आज से 5-6 हज़ार साल पहले के, उन्होंने आके आमरी में सेटलमेंट हुई है. यहाँ से फिर वो आते हैं और उसके बाद फिर मोहनजोदारो में और फिर वो एक ग्रेट इंडस सिविलाइजेशन एक्चुअली यहाँ पे है. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, दे वर द टू मेन सिटीज. मोहनजोदड़ो ते अवां कुछ लिखियो भी आहे ना अवां जे किताब में? मैंने लिखा है जेको आउं सिंधी में पढ़ंदी हलां. मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो. सो मोहनजोदड़ो दरियाफ़्त जे हर कंहिं तह जे हिसाब सां समूरी सिंधु माथिरीअ जे हर ॿिए दड़े में हिकु जहिड़ाई गज़ब जी आहे जो अव्हीं मतां ॾिसी सघो त ज़िंदगी लट जे दड़े हेठि पूरजी वई आहे. अजीब हम आहंगी मैके चवे थो हड़प्पा ऐं मोहन जे दड़े जे माण्हुनि में फर्दी तरह तख़युल जी अणाट आहे. शायदि तख़युल जो को वॾो ख़ाल न हो, छो त तंहिंजे हौसले शिकनी कई वई आहे या उहो दॿायो वेंदो. लैम्ब्रिक मुशाहिदाए थो ऐं उहो सही आहे. सो वधीक असां हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं छो जो मोहन जे दड़े जो जेको ज़िक्र आहे ऐं साईं त इन्हनि खे उर्दू में लिखियो आहे, उनखे वरी ट्रांसलेट जेको आहे असांजा सिंधी जेके लेखक आहिनि ऐं अली आकाए साहब उन्हनि कयो आहे ऐं इनखे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कयो वियो आहे. वधीक मोहन जे दड़े जे हवाले सां जैसे आप बात करें कि मोहन जो दड़ो जो है उस पर लिखना है या उस पर कोई ख्याल लिखा जाए या उसको विजिट किया जाए या उसकी अक्कासी की जाए, ये कैसा ख्याल है? मैंने वैसे आपने लिखा है कि मैके ने भी उसको ऑब्जर्व किया है. इस पे तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है जी. और H.T. लैम्ब्रिक ने सारी ये जो मैंने इसमें कोट किया है और ये जो पोएम मैंने लिखी है, एक्चुअली मेरी जितनी भी राइटिंग्स हैं तो उसके अंदर हिस्ट्री भी है, उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें कल्चर भी है, क्लाइमेट भी है, उसमें ह्यूमन कंडीशन भी है. ये पर्टिकुलर पोएम मैंने जिस वक्त मैं लिख रहा था और व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट मोहनजोदारो, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली एक क्रिटिकल व्यू है. उसमें वो बता रहा है कि
جب وہ اس کی لیئرز ہیں, مطلب لیئرز آف ہسٹری ہیں, مطلب آپ کی 1000 سال کی ایک لیئر ہے ہسٹری کا, پھر 1000 سال کا اور ایک لیئر ہے, وہ اس میں بتا رہا ہے کہ بھئی اس میں کچھ زیادہ چینج اس کو نہیں آ رہی ہے, پھر اس کو فردر آگے ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ کیا ایسی سرکمسٹانسز تھے کہ اتنی ایک کنسسٹنٹلی چیزیں ایسی رہی ہیں. ویل وہ تو ایک ریسرچ کی اس میں بات ہے, لیکن موہنجو دارو کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس ٹائم پہ موہنجو دارو واز ایکچولی connected to Mesopotamian culture at the same time and also to Egyptian cultures. مطلب ancient جو بھی civilization تھی, it is at par with all those civilizations. اور یہ ایک بہت egalitarian civilization تھی, مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کوئی king نظر نہیں آ رہا کہ then there is a king اور وہ اس کو کوئی فالو اس کا ہو رہا ہے. ان کی ریسرچ کہہ رہی ہے کہ there was a guild system کے جو اتنا اس کو strictly چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک انیشل فیز تھا, اس کے بعد پھر اس کا ایک بعد میں فیز آیا, اور پھر یہ دین دیٹ از اے سیپریٹ ریسرچ کے واٹ واز دا ریزن. اس میں وہ مٹھو دریا میں جو پوئم ہے اس میں میں نے یہ بات لکھی ہے کہ بلکہ اس کی بک کے بارے میں کہ دیر ہیڈ بین 2 provocations. مطلب اگر آپ سندھ میں ہیں تو 2 چیزیں ایٹ لیسٹ فار می کہ جو آپ کو پرووک کریں گی. ایک تو انڈس ریور ہے, کیونکہ آپ کی ہسٹری جو ہے نا وہ انڈس ریور کے ساتھ ہے. بالکل آپ الیگزینڈر کو پڑھیں گے تو وہ انڈس ریور ہے, مطلب اسی میں وہ آ رہا ہے. آپ کوئی آکوپیشن یہاں پہ ہو رہی ہے تو دیٹس انڈس ریور. اگر کوئی ایرانین سویلائزیشن اس وقت جو ایرانین امپائر تھی وہ یہاں تک آتی ہے, وہ یہاں پہ آ کے انڈس کے قریب رک جاتی ہے. تو انڈس ویدر اٹ از آن دس سائڈ آف انڈس اور آن دیٹ سائڈ آف انڈس. موہنجو دارو میں بھی یہ بات ہے کہ کیا وہ انڈس تو اس طرف بہ گیا تو اس وجہ سے وہ ہو گئے, یا کیا اس کو انڈیٹ کیا انڈس نے, یا کیا وہ وہاں پہ کوئی میسیکر ہوا, وہاں پہ آرینز آئے اور انہوں نے اس کو میسیکر کیا. تو یہ آل کیوریاسٹیز ہیں کہ جس کو پڑھ رہے ہیں لوگ, اور اسپیشلی جو آج کل کی اس میں ریسرچ ہو رہی ہے اس میں کافی ڈیٹیل میں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو پھر کنیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی ہڑپا کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن تھا. اینڈ سندھ واز ناٹ دس باؤنڈری, سندھ واز اے لارجر باؤنڈری بائی دا وے. تو اس پورے ویلی کو ایک سندھ ویلی کہا جاتا تھا, اور اس میں ایک اس کو ایجپشنز جو تھے, ایجپشن فیرو توتن خامون کے وہ جو ریلکس تھے اس میں ایک وہ ہے ایک سٹاک چڑی سی جو ایک ہوتی ہے نا, اس کے پاس وہ اس میں کہتا ہے کہ اس کو جو ایگزامن کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک ایشیاٹک مین کا وہ کہتے ہیں, یعنی اس میں وہ ایک چھوٹی سی ایک مورتی بنی ہوئی ہے, وہ ایشیاٹک مین ہے. میں نے ویسے جب اس کو کلوزلی دیکھا تو اس میں مجھے لگا کہ دیٹ از فرام دا سندھ, یو نو, کہ وہ جس کو وہ ایشیاٹک مین کہہ رہا ہے ایکچولی دیٹ از دا مین فرام دا سندھ, کہ جو فیرو کے جو ریلکس تھے اس میں وہ وہاں ڈسکور ہوا. تو اٹ واز ویری مچ کنیکٹڈ. اس میں بھی پھر میں نے علیحدہ سے لکھا, یہاں پہ آپ کے ایک بڑی ٹریڈ بھی ہوتی تھی اس ٹائم پہ. اب اس میں ایک یہ بات ہے کہ اب وہ تو ہم ایک اس ہسٹری کی بات کرتے ہیں, سو ایکچولی ہاؤ یو برنگ دیٹ ہسٹری ٹو دا فور. کیا آپ اسی ہسٹری میں وہاں پہ ایسے ہی رہ رہے ہیں؟ اب اس پوئم میں جو ایک وہ کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جی آپ کے 1000 سال میں ایک یعنی اس میں ایک گروتھ نہیں ہو رہی, یعنی جو 1000 سال پہلے کی چیزیں ہیں وہ 1000 سال بعد میں بھی ہیں. تو اس میں جو ایک میسج جو میں انفیکٹ وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ultimately we have to actually progress and we have to grow. اچھا, بہت خوب. ویسے اگر موہنجو دڑو پر لکھا جائے یا دیکھا جائے یا آبزرو کیا جائے تو کافی ٹائم چاہیے, اور کافی جو ہے نا رائٹرس اور آتھرس جو ہے نا وہ کوشش کریں گے. اور واپس پھر میں حیدرآباد پر ہی آؤں گی کہ حیدرآباد کی جو موسم ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی, لیکن اب ہم آئیں گے کہ لوگوں کا جو مزاج ہے, جو ماحول ہے, اور جو کوآپریشن ہے, یا جو آپ کا یہاں رہن سہن اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں جب یہاں پہ میری اس سے پہلے بک تھی لاسٹ انکس, اٹ واز ان پروسیس. تو جب یہاں پہ حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول ہو رہا تھا ان دنوں, انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں, جی آپ نے کتاب لکھی ہے. سو دیٹ واز مائی ایکچولی فرسٹ ایکسپوجر کہ یہاں کا وہ جو لٹریچر ہے یا جو لٹریری سرکلز ہیں. I was rather amazed کہ وہ بڑا انہوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا کہ oh you have written a book.
جو کہ کہیں اور نہیں ہے. یعنی میں نے 9 کتابیں لکھی ہیں, مختلف جگہوں میں میں نے لکھی ہیں. میں نے گلگت میں بھی کتاب لکھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں اور ہمارا جو اناگورل سیشن ہوگا آپ اس میں آ جائیں اور ہم اس کتاب کی مہورت کریں گے. ویل دیٹ واز گریٹ نیوز فار اس. اور اس کے ساتھ اچھا جی مہورت کریں گے, کیسے مہورت کریں گے جی, یہ کتاب تو اس کا تو ایک طریقہ ہے, 4-5 لوگ کھڑے ہوں گے. اٹ واز کائنڈ آف ریچول, یہی ایک ایکٹیویٹی چلتی رہی. پھر چونکہ میں یہاں پہ بھی لکھتا رہا ہوں تو اس میں پھر میری ملاقات ہو گئی علی آکاش سے. از اے گڈ فرینڈ اینڈ از بہت اچھا لکھتے ہیں, اور لینگویج تو ان کی جو سندھی لینگویج ہے میرے خیال میں اسے بہتر سندھی لینگویج کوئی نہیں لکھ سکتا. تو ان سے میری ملاقات ہوئی, اینڈ دین وی ایکچولی ورک آن دس بک کہ آپ نے جو یہ لکھا ہے, اور اس میں چونکہ زیادہ تر جو ٹاپکس ریلیٹڈ ہیں وہ سندھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ادھر اٹ از سندھ ہسٹری, اٹ از ہیومن کنڈیشن بھی ہے اس کے اندر, صرف ہسٹری بھی نہیں ہے. اور یہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف پوئٹری ہے, مطلب کہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ریسرچڈ پوئم ہے. اٹس ناٹ این ایکسپریشن آف سینٹیمنٹ الون. نارمل جو ہم پوئٹری میں ایکسپریشن کر رہے ہوتے ہیں کہ لو ایکسپریشن بھی ہے, آف کورس دیر از اے لاٹ آف لو ان اٹ, اٹ از بیکاز لیبر آف لو تو یہ کریٹ ہوا ہے. پھر ہم نے اس پہ کام کیا, اس کو پھر ہم نے ٹرانسلیٹ کیا فرام انگلش انٹو سندھی. اب پھر یہ بات تھی کہ بھئی اس کو ایسی ٹرانسلیشن اس کی ہونی چاہیے, اینڈ دیٹ واز ریئلی اگین این انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی. اور کووڈ کے دن تھے ان دنوں, اس پہ کووڈ پہ بھی میں نے پوئمز لکھی ہیں. اور وہ حیدرآباد کا آپ ویدر کی بات کر رہے ہیں, تو میں one night evening I was just walking at some place, وہاں پہ وہ انڈس پہاڑی ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک پارک بھی ہے. تو I just looked at the city down, کووڈ کے دن تھے, and it was all dark. A city جو ادروائز بہت وائبرنٹ ایک شہر ہے, اس پہ پھر میں نے ایک پوئم لکھی تھی, and that was very touching, when I saw کہ ایک شہر جو اتنا آباد شہر تھا, اور ون آف دا سٹیز, اور شہروں میں بھی یہی ہوا. اس طرح سے پھر یہ چلتا رہا, اینڈ دین وی ہیڈ لائک لاٹ مینی سٹنگز آن دس. آئی شوڈ ہیو لرنڈ سندھی, آئی شوڈ ہیو بین ایبل کہ میں سندھی میں بات کر سکتا, لیکن جو یہاں آف کورس آئی ول. تو وہ ایک بہت اچھی کتاب آ گئی. اس کے بعد پھر ہمارا اگلا ایک وہ لٹریچر فیسٹیول آ رہا تھا, تو اس میں یہ بات تھی کہ اب تو اگلی کتاب آنی چاہیے. اور جس کتاب پہ میں آلریڈی کام کر رہا تھا, اب وہاں پہ چونکہ وہ اسلام آباد سے میں نے اس کو پبلش کروانا تھا, تو اس میں یہ پرابلم آ گئی کہ وہ فونٹس کا اور اس کے کمپوزنگ کا مسئلہ تھا. اینڈ دین وی وینٹ فار دس بک جو ایکسکلوسیولی اونلی ان سندھی. اٹ از ایکچولی مائی ایکسپریشن, میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا ہے, کوئی لٹریری ماسٹر پیس لکھا ہے, بٹ واٹ آئی فیلٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ ان ڈفرینٹ لوکیشنز. اگر میں عمر کوٹ میں تھا تو وہاں پہ میں نے لکھا, بیکاز آئی وانٹڈ دیٹ ٹو بی دیئر. تو اٹ از سارٹ آف آٹوبایوگرافیکل, اینڈ اٹ از ایٹ دا سیم ٹائم ایک یہ بھی ہے اس میں کہ کوئی بھی اس کو پڑھے گا تو وہ کچھ چیزوں کے ساتھ اس کو ایک انٹروڈکشن ہو جائے گی. انشاءاللہ. سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, لیکن یہ کہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اس کے بعد آ کر ہم باقی گپ شپ کریں گے, اور آپ نے باقی جو سندھ ہے ان کو کیسے دیکھا, اور لوگ جو آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ کافی ویلکمنگ ہیں, اور اناگوریشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ناظرین ٹائم تھو ہے کمرشل بریک جو, بریک کھاں पोइ असां वापस ईंदासीं. केॾा न वञो, असां सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द ब्रेक. तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम सुबह मेहरान. असां सां गॾु इन प्रोग्राम में जेके महिमान शख़्सियत शामिल आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे, ऐं उन्हनि जो जेको तजुर्बो आहे या उन्हनि जेका ब्यूटी इन सिंध में एक्सप्लोर कई आहे, जॾहिं उन ते ॻाल्हायूं था, या जॾहिं असां पंहिंजनि शहरनि जे हवाले सां उन्हनि जी तारीफ़, उन्हनि जी हिस्ट्री ॿुधूं था, या उन्हनि जो जेके माग मकान आहिनि, या उन्हनि जो माण्हुनि जो जेको रहण करण जो स्टाइल आहे, ऐं या जेके माण्हुनि जो कुर्ब आहे, प्यार आहे, त उन हवाले सां ॿुधी करे इलाही सुठो लॻंदो
आहे. सो वधीक उहे ई ॼाणे सघनि था जेके ॿाहिरां खां सिंध में अचनि था ऐं शयूं ऑब्ज़र्व कनि था, त उन्हनि खां पुछी करे या उन्हनि खां इंटरव्यू वठी करे ऐं अव्हां ताईं पहुचाइण जी इहा ई कोशिशि हूंदी आहे. इन करे त जीअं असांखे असांजे रवैयनि जी, असांजे रस्मनि जी असांखे ख़बर पवे त असां ॿियनि सां जेको बिहेव करे रहिया आहियूं उहो कीअं आहे ऐं उहो माण्हुनि खे कीअं लॻंदो आहे. सो सर, अव्हां जे जीअं ॻाल्हि पे कई तो मुख्तलिफ जेको है, जैसे आप उमरकोट गए वहाँ भी आपने जो है ना वो काफ़ी चीज़ें देखी और उस पर भी आपने शायद बुक लिखा है या बुक में लिखा है. तो आप बता रहे थे मुख्तलिफ पोइट्रीज भी आपने लिखी हैं, तो हम जो है ना वो कोई एक शेर सुनना चाहेंगे, अगर आप सुनाना चाहें, बताना चाहें. वैसे इसमें मैंने जो शहरों पे भी मैंने लिखा. अच्छा, शहरों पर भी लिखा है. सक्खर जो ब्रिज है उस पर मैंने लिखा है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि सक्खर में वो जो पुराना ब्रिज है और उसके साथ फिर एक बाद में जो नया ब्रिज बना है उसकी वो भी एक हिस्ट्री है. दैट्स आल्सो रिटन देयर. और जिसने वो अमेरिकन आर्किटेक्ट था, वो खुद भी एक पोएट था. सही. पोएम ब्रिजेस वो लिखता था, एंड दैट इज अ पोएम ब्रिज. तो आप देख लें कि उस वक्त की जो आर्किटेक्चर में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता था. अब वो आजकल के ब्रिज नहीं कि जी बस सिर्फ कंक्रीट का एक ब्रिज बन गया. वो दे वुड मेक इट एन एस्थेटिक ब्यूटी. एक पोएम है, वो उसका टाइटल है द थिंकिंग मैन. द थिंकिंग मैन. मुझे किसी ने कहा कि जी आपकी पोएट्री में इस तरह के थीम ज्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें और तरह के थीम्स पसंद करते हैं जी. लेकिन पोएट्री और ख़ासकर जो इंग्लिश पोएट्री है, और एक जो रीज़न था इसको इंट्रोड्यूस कराने में, ये जो लिखने का एक स्टाइल है कि आप उन थीम्स से आगे आके कुछ थीम्स लें, जस्ट कम आउट ऑफ दैट ओल्ड आइडियाज़ एंड थीम्स. और इंग्लिश में मेरा जो लिखने का है वो ये है कि इंग्लिश में आप बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. लाइक यू कैन राइट अ 2-line पोएम, यू कैन राइट अ पोएम कि वो पोएम हो ही नहीं. मेरी एक पोएम है, वो सिर्फ उसका टाइटल है एंड द पेज इज एम्प्टी. सो दैट्स एक्चुअली योर इमेजिनेशन. आप इमेजिन करें और फिर देन दैट्स योर पोएम. द थिंकिंग मैन है कि दे आर बर्डन्स ऑफ द थिंकिंग मैन. All that includes himself. They are burdens of the thinking man. Never in evolution such responsibility deposed, except that all men by gender be thinking men and women. Look, poem grow कर रहा है, आप gender inclusive हो गया है कि वो भी thinking men है या thinking women है. सही. The thinking man shall by all means hold burdens. ये जो आपके जो burdens हैं सोसाइटी के, वो thinking man के burdens हैं. यानी आप ये नहीं कह सकते कि सारे लोग जिम्मेदार हैं. जो thinking man है वो ज्यादा जिम्मेदार है. बिल्कुल. जो जानता है वो ज्यादा जिम्मेदार है. The thinking man shall by all means hold burdens of the rest and of the rest, while the rest by choice or mere force plunge into dark. चाहे उनको आपने पुश किया है, चाहे वो डार्क में है, जो भी है, लेकिन थिंकिंग मैन पे उसकी जिम्मेदारी आ रही है. The thinking man is not bereft and shall hold himself to account. थिंकिंग मैन खुद भी अकाउंट को होल्ड करे, मतलब अपने आप को होल्ड करे अकाउंट के लिए. टू बी हिज पनिशमेंट ऑफ थिंकिंग. ये जो थिंकिंग कर रहा है, ये उसकी एक तरह से उसकी एक पनिशमेंट है फॉर बीइंग द थिंकिंग मैन. यू हैव टू बी अ थिंकिंग मैन. थिंकिंग वुमेन अलाइक, फॉर हिज फाइट इज लोनसम. वो अकेला भी है. दे आल्सो हु थिंक विकेड. द थिंकिंग मैन हैथ वेटी burdens heavier than his thought, for he too be in limb required or with hand do. अगर वो with limb required है, मतलब ये है कि उसको अगर एक एफर्ट करनी पड़ती है, फिजिकल एफर्ट करनी पड़ती है, तो वो भी थिंकिंग मैन की जिम्मेदारी है. बिल्कुल. Yet he holds the chin, for his defeat is human demise. उसकी डिफीट ह्यूमन डिमाइज है. यानी कि वो ह्यूमैनिटी का वो जो मेंटल कैरी कर रहा है, वो एक्चुअली वो थिंकिंग मैन है. बिल्कुल. फॉर द थिंकिंग मैन बी विक्टर टू. उसको विक्टर भी होना है. सही. तो एक्चुअल जो कोई भी किसी भी सोसाइटी में
یا کہیں پہ بھی جو تھنکنگ مین ہے تو سارا برڈن تھنکنگ مین ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ لوگ تو یہ تو اس کا کام ہے, یہ اس کا کام نہیں ہے, یہ اس کا کام ہے کہ جو ایجوکیٹڈ ہے, جو سوچ رہا ہے, اس پہ زیادہ ذمہ داری ہے ایز کمپیئر ٹو دا پرسن کہ جس کو معلوم نہیں ہے. یہ ایک پوئم میری طرف سے, اٹس آلسو سارٹ آف اے میسج. بہت زیادہ خوب, بہت زیادہ خوب. اس میں جو ہے نا وہ کہیں کہ تخیل تو ہے ہی, لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں مینس کے لے کر جا رہا ہے کہ جو بندہ, ہر بندہ ذمہ دار ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ذمہ دار ہے یا وہ ذمہ دار ہے, تو اس میں جو یہ شعر ہے وہ ایک چیز کہہ رہا ہے, لیکن اس کا جو خیال ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے, اور اچھا لگا سن کے. اور اس کو جو جیسے جس طرح سے کہ آپ نے یہ سارے بکس جو آپ نے لکھے اور 9 بکس, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جاب بھی کی, جیسے آپ نے ماشاءاللہ سے کسٹم کلیکٹر, اور اس کے حوالے سے جو باقی چیزیں جو آپ نے بتائی کہ جیسے اینٹی اسمگلنگ ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہے ہیں, تو پھر یہ ذمہ دار مینس کہ ایک یہ احساس اور اس طرح سے وہ ذمہ داری, تو ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ویل آف کورس بوتھ آر مائی پیشن, لیکن ویل دس از مائی پرسنل پیشن. آئی لو اٹ, یو نو, دس از مائی ہابی. مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے تو آئی لائک ٹو ریڈ, آئی لائک ٹو رائٹ, اور جو بھی میں نے ٹائم اس پہ وٹ ایور ٹائم آئی اسپینڈ ہیئر, یو نو, وہ الٹیمیٹلی جب وہ کسی ایک بک فارم میں آ جائے. اور اس پرٹیکولرلی اس بک کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ میری جتنی بھی کتابیں ہیں, دس از دا موسٹ بیوٹیفلی ڈیزائنڈ. اور اس کے جو تھیمز ہیں, یہ تو ہم نے ایک تھوڑا سا اس کے ایک انٹلیکچوئل تھیم پہ ہم نے بات کیا, یا آپ نے وہ ہسٹری کی ایک پوئم اس میں پڑھی ہے. اس کے علاوہ اس میں اور بھی مختلف ایریاز ہیں. اس میں تھر کے بارے میں نے لکھا ہے, اس میں کووڈ پہ میں نے لکھا ہے. کووڈ میں جب یہ بہت زیادہ کووڈ سکیئر یہاں پہ شروع ہو گیا تھا, تو مجھے کہیں سے کسی نے مجھے گلوز دے دیے, یا گلوز پہننے ہیں, کیونکہ آپ تو آفس میں کام کرتے ہیں, کہیں آپ لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. وہ میں نے گلوز پہنے ہوئے تھے, تو ون ٹائم گلوز میں نے پہنے, اینڈ دین آئی ریموو مائی گلوز اینڈ آئی لکڈ مائی ہینڈز, یو نو, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ کتنا ایک پیس آف آرٹ ہے کہ جو نیچر نے ہمیں دیا ہے, مطلب یور ہینڈ, یو نو, کہ ایکچولی ہمارے جو ایک ایولیوشن ہوئی ہے, تو وہ تو بیسیکلی وین وی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود اے ہینڈ. اور اس پوئم کا یہ تھیم یہ ہے کہ وہ ہاتھ جن سے ہم سارے کام کرتے ہیں, اینڈ دین سڈنلی وہ ہاتھ ہمارے لیے ایک ایلین بن گیا ہے کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, آپ اس کو ہاتھ کسی سے ملا نہیں سکتے. اس طرح کے اور بھی اس میں ہے. ایک ووہان سن سیٹ پہ میں نے اس میں لکھا تھا, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ایک ڈاکٹر تھا چائنا میں, اور دیر واز این 87 ایئر اولڈ پیشنٹ. وہ پیشنٹ کو سی ٹی اسکین پہ لے کے جا رہا ہے, تو اس وقت وہ ایک سن سیٹ کا سین آتا ہے, تو پیشنٹ اس کو کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی دس. تو ڈاکٹر اور پیشنٹ دونوں اس کو اکٹھے دیکھتے ہیں. اب اس پوئم میں جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ دے بوتھ شوڈ سکسیڈ. دیٹس ایکچولی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا ڈاکٹرز. اس وقت جو فرنٹ لائن میں ڈاکٹرز تھے جو کام کر رہے تھے, مختلف خبریں آ رہی ہوتی تھیں کہ کہاں پہ کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ جو حادثے ہوتے رہے ہیں, یو نو, سب ویری گڈ ڈاکٹرز دے لاسٹ دیئر لائف. اس طرح سے وہ مختلف اس طرح کی تھیمز اس میں چلتی رہیں. میں نے گورکھ وزٹ کیا تھا, گوٹ پیپل آف گورکھ, اس میں ایک پوئم ہے, اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک پوری ایک ہسٹری ہے, ایک کلچر ہے, پھر کلچر کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. اور ایک بہت فیوریٹ 2 پوئمز میری اس میں بہت زیادہ فیوریٹ ہیں. ایک کا نام ہے دا ینگ مین آف رنی کوٹ. اس میں این آرڈینری ہیومن یہاں کا اور کہیں کا بھی, کیونکہ وہ ہمارے سارے ایشوز ایک جیسے ہیں, وہ کیا سوچتا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور کس طریقے سے وہ ایوالو کرتا ہے, اور اس پہ کیا کنسٹرینٹس آتی ہیں. تو ینگ مین آف رنی کوٹ میں وہ اس کی ایک پروگریسو تھیم ہے. اور ایک میں نے پوئم لکھی ہے دا گرل یانڈر, دیٹ واز ٹو این اننون گرل ان سندھ. اس کو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. سو دیٹس اباؤٹ سندھ بیوٹی, یو نو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مینس کہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے نہ تو وہ ویسٹ نہ ایسٹ, جو دونوں طرف جو ہے, یا کہا جائے نارتھ اور دوسرے طرف جو ہے وہ ساؤتھ ہے, ان کو کور کیا ہے, اور پورا سندھ کو دیکھا ہے, اس کی بیوٹی کو دیکھا ہے, اس کی ہسٹری کو دیکھا ہے, ان کی چیزوں کو دیکھا ہے, اور پھر عکاسی کر کے آپ نے جو ہے نا وہ بکس پر بھی ان کو اتارا ہے, یا جیسے کاپی پر یا نوٹ بک پر اتارا ہے. تو یہ چیزیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں.
اور یہ تو آپ کا ایک طرف پیشن ہے اور دوسری طرف آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس کے حوالے سے پھر میں بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جو نشہ عام ہو رہا ہے یا جس طرح سے یہ اسمگلنگ کا جو کام ہے وہ اس طرح سے عام ہو رہا ہے، اور کہیں مینس کہ کیا کمی کوتاہی ہے، کہیں ایجوکیشن کی ہے، کہیں شعور کی ہے، یا ان کی روک تھام جو ہے وہ کیسے کی جائے؟ جیسے کہ آپ تو ماشاءاللہ سے اس میں ہیں ہی، لیکن اینٹی اسمگلنگ پہ آپ نے کام بھی کیا ہے. اچھا، نارکوٹکس I'll begin with that. We made a number of cases. مطلب ایک ہماری ایک انفورسمنٹ سائڈ ہے، اس پہ ہم کیسز کرتے ہیں. ٹنز آف حشیش اینڈ ایون ہیروئن اور اوپیم کے ہمارے یہاں پہ کیسز ہوئے ہیں. اس کے ساتھ پھر نارکوٹک سبسٹانسز ہیں جو بہت زیادہ سن اسپیسیفک ہیں یہاں پہ ہیں، جس میں چھالیا، گٹکا، اور پھر اس کو کس طریقے سے وہ کیمیکلی اس کو بناتے ہیں، اس میں کیا چیزیں وہ مکس ہوتی ہیں، اور وہ کینسرس ہے، وہ اٹس ہیلتھ ہیزرڈ. ہم نے اس پہ کافی کام کیا ہے، اس میں بہت زیادہ ہم نے کیسز کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی ماتھلی میں ایک ہم نے سیمینار پہ ہم گئے تھے، اور وہاں پہ I personally participated in that walk. کہ ہم نے واک کیا جس میں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی تھیں، تاکہ ہم کمیونٹی کو اس بارے میں ہم اویئر کریں اور ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہ کتنا ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہے. اس کی مختلف ریزنز ہیں، اس میں کوئی فائنینشیل ریزنز بھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی کہ ہمیں ایکچولی لوگوں تک ایک ہماری آؤٹ ریچ ہونی چاہیے. یعنی ہم عام طور پہ لا انفورسمنٹ سائڈ پہ ہم اپنے آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایک سائڈ پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کرمنلز کو پکڑ لیا. اور ویسے بھی یہ جتنا بھی کرائم ہوتا ہے، جو اسمگلنگ کا کرائم ہوتا ہے، وہ دوسرے کرائم کے ساتھ ایکولی ریلیٹڈ ہوتا ہے. پھر اس میں گینگز کام کرتے ہیں. اب کچھ چیزیں اس میں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ ایک کمیونٹی پروپورشن پہ اب چلے گئے. یعنی کہ اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہیں، کہیں ڈمپس ہیں یا کہیں پہ ہم کوئی ریڈ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مطلب دیر از اے کمیونٹی ریزسٹنس، بیکاز فرسٹ آف آل کمیونٹی کو پتہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اور روزگار نہیں ہے. اگر کسی نے اس کو یہ کہا کہ جی آپ یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے، اس میں آپ یہ مکسنگ کریں، آپ ساشے بنائیں، آپ اس کو باہر بیچیں، تو وہ اگر بے روزگار یوتھ ہے تو وہ تو آٹومیٹیکلی یہ ویری ایزیلی جلدی سرف چلی جائے گی. اس ایریا میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ میرا میسج ہے کہ جو این جی اوز ہیں، گورنمنٹ ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں، they should address this issue. یہ ایک بہت الارمنگ لیول پہ ہے، اور یہ کچھ ایریا اسپیسیفک ہیں. اس میں ساؤتھ آف سندھ بہت زیادہ اس پہ ہارٹ ہوا. ٹھٹو اور بدین کی اگر بات کہی جائے تو اس طرف ہے یہ چیزیں. اور بات کی جائے تو سبھی ہیں، بڑے چھوٹے، لیکن جہاں جہاں سندھ میں اور بھی ہیں علاقے، لیکن یہاں کچھ زیادہ وہ ضرورت ہے سوچنے کی، اور وہاں شعور کی بھی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں اس پر تو اور بھی زیادہ میرے خیال میں نا بہت ساری باتیں کرنے کی نیڈ ہے. ناظرین، اٹس ٹائم ٹو بریک، ऐं ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची करे वरी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखंदासीं. तेसिताईं केॾा न वञो, असां सां गॾु रहिजो.